السلام علیکم. دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے دی ٹاپک از چلڈرن ایٹ رسک. پریس میں بات کی گئی ہے کہ بحیثیت ایک معاشرہ، ایک قوم، ہمیں اور کتنا بیمار ہونا چاہیے کہ ننھی زینب انصاری کو لرزا دینے والی آزمائش کے 4 سال بعد بھی آج قوم کو پھر سے جوش و خروش سے دو چار کر دیا گیا ہے. بچوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتی، مار پیٹ اور قتل کے واقعات اب بھی نیوز سائیکلز کا فیچر بنے ہوئے ہیں اور یہ بالکل معمول کی بات ہے. تشویشناک ہے کہ حالیہ دنوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی، قتل کے واقعات کتنی کثرت سے رونما ہو رہے ہیں. اگر بات کی جائے تو صرف بدھ کے روز اس اخبار میں کم از کم 3 کہانیاں بچوں کے خلاف لرزا دینے والے جرائم سے متعلق تھی، جس میں سے ایک میں کراچی میں پولیس نے ایک بالغ پڑوسی کو گرفتار کیا جس پہ 6 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے کے بعد شہر سے باہر ایک لاوارث گھر میں لاش پھینکنے کا الزام تھا. وہ ایک دکاندار سے کچھ خریدنے کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی. ایک اور کہانی جس میں اس کیس سے متعلق یہ بتایا گیا کہ ایک 11 سالہ بچی کی اس کے سوتیلے باپ کی طرف سے مبینہ عصمت دری شامل تھی. اس سے قبل سزا سنائے جانے کے بعد سوتیلے باپ کو اس الزام سے بری کر دیا گیا تھا کیونکہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس کو اس کیس کی تفتیش میں کوئی کوتاہیاں نظر ہی نہیں آئی تھی. تو بات ہو 2 کیسز کی. تیسرے کیس میں، تیسرے افسانے میں ایک افسوسناک حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے جس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس جو ٹرانسجنڈر پرسن ایکٹ 2018 سے متعلق ایک کیس کی سماعت بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اس موقع پہ بہت زیادہ حیرت کا اظہار کیا اور اس کے بعد کہا کہ جو ریاست ہے وہ خواجہ سرا بچوں کے تحفظ کے لیے کافی اقدامات کر رہی ہے کیونکہ آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو وہ بچے سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں. جسٹس سعید محمد انور نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ان بچوں کو ان کے اپنے ہی خاندان کے جو لوگ ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مجرموں کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں اور پھر آگے جا کر ہمارے معاشرے میں بچوں اور دیگر شکاریوں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں. عدالت نے یہ مفید تجویز بھی دی کہ ہمارے پاس ایسے لاوارث بچوں کے لیے خصوصی گھر ہونے چاہیے جہاں ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کی جا سکے. یہ ناقابل معافی ہے کہ ایسی سہولت اب سے پہلے اس ملک میں موجود کیوں نہیں ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو انسانوں کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کی بدترین شکلوں کے خلاف آواز اٹھانا یا فعال کے تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت کے بارے میں کچھ انہیں سکھایا؟ زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2019 کے ذریعے اہم پیش رفت کی گئی جس کا مقصد اغوا کی وارداتوں کو کم کرنا، بچوں کی جلد بازیابی اور انہیں درپیش خطرات کے بارے میں آگاہی بڑھا کر بتانا تھا. تاہم اس کے نفاذ کی یا پھر اس اقدام کی خواہش کے لیے بہت کچھ رہ گیا ہے. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اجنبی لوگوں سے کیا خطرات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، انہیں گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ جیسے تصورات سے بہت ہی کم عمری میں متعارف کروائیں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس لعنت کے حوالے سے ملک گیر آگاہی مہم شروع کرے. پورے ملک میں اس طرح کی مہم شروع کی جانی چاہیے اور والدین اور جو سرپرست ہیں اپنے بچوں کے اور بچیوں کے ان کو درپیش آنے والے خطرات سے بچانے کے لیے آگاہ ان کی رہنمائی کریں. So this is all about today. So see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.